بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میاں والی شہر یہ وہ حلقہ ہے جہاں سے پہلی دفعہ عمران خان صاحب قومی اسمبلی کے ممبر بنے تھے اور تب سے لے کے اب تک کبھی یہاں سے الیکشن نہیں ہارے۔ میاں والی میں بھی تحریک انصاف کا بہت زور ہے پورے پنجاب کی طرح، حتیٰ کہ فارم 47 کے ذریعے بھی یہاں میاں والی میں تحریک انصاف کو نہیں ہرایا جا سکا۔ اتنی زیادہ لیڈ سے یہاں سے تحریک انصاف کے لوگ جیتے تھے۔ اب شاید مریم نواز صاحبہ اس کا بدلہ لینا چاہ رہی ہیں اور غصے میں ہے، اور ان کی ایڈمنسٹریشن، ان کی حکومت اب میاں والی کے شہریوں پر، عام شہریوں پر، عام تاجروں پر، کسانوں پر ظلم ڈھا رہی ہے، اور استعمال اسی پولیس کا ہے، اور وہی شیلنگ، وہی ڈنڈا فورس پولیس کی طرف سے وہ سامنے آ جاتی ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ یہاں پر تاجر منڈی لگاتے ہیں۔ میں پہلے آپ کو منظر بھی ساتھ دکھا دیتا ہوں کہ پولیس کی کس طرح یہاں پر دوڑیں لگوائی ہیں تاجروں نے، کیونکہ ان کے پاس پہلے ہی کچھ نہیں بچا۔ وہ اپنے جانور بیچنے یہاں پر آتے ہیں اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے، وہ حق بھی حکومت ان سے کھینچنا چاہتی ہے، ان سے چھیننا چاہتی ہے۔ جس طرح آپ نے دیکھا کہ فری لانسرز اگر کام کر رہے ہیں تو ان سے انٹرنیٹ چھین لو، ان کے لیے مسائل پیدا کر دو، وہ گورنمنٹ سے کچھ نہیں مانگ رہے، خود گھروں میں بیٹھ کر محنت کر کے کمائی کر رہے ہیں۔ اسی طرح یہ لوگ بیوپاری کہا جاتا ہے، تاجر کہہ لیں، جو جانور پالتے ہیں، زیادہ تر یہ کسان طبقہ بھی ہوتا ہے، اور یہ اکثر جانور تب بیچتے ہیں جب ان کو ضرورت پڑتی ہے۔ کوئی کسی نے اپنے بچے کی یا بچی کی شادی کرنی ہے، یا انہوں نے اپنی فصل کے لیے کچھ چیز خریدنی ہے، اس کے لیے جناب مجبوراً یہ بیچ رہے ہوتے ہیں، تو انہوں نے رکھا ہوتا ہے ان کے پاس ایسٹ یہ ہوتا ہے۔ اب ہوا کیا کہ یہ وہاں پر جا کر منڈی میں اپنے جانور بیچتے ہیں۔ یہ دیکھیے پولیس کی دوڑیں انہوں نے لگوائیں، ویڈیو بھی آپ کو دکھا رہا ہوں، ساتھ ساتھ بتاتا بھی ہوں کہ یہ دیکھیے اب یہ عوام ہے، عام پبلک، اور وہ جو کچھ کہہ رہی ہے پولیس والوں کو، گالیاں اور دھکے، اور دیکھیں اتنی تعداد میں لوگ آ گئے کہ پولیس کو وہاں سے بھاگنا پڑا۔ وہ بھاگ کے آگے جا رہے ہیں لیکن شیلنگ کرتے رہے، اور اسلحہ بھی ان کے پاس تھا، جوتے لوگ ان کو مار رہے ہیں۔ اب کیا وجہ ہے؟ لوگ تنگ ہیں۔ اب ان کے پاس جگہ ہے جو مفت ان کو دی گئی، ایک میدان جو مفت، کہ ٹھیک ہے جس نے آنا ہے جانور بیچے اور لے جائے۔ حکومت کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے کہ نہیں، یہاں نہیں، یہاں نہیں، اس جگہ نہیں، جو ہم جگہ کہہ رہے ہیں وہاں پر آ کر اپنے مویشی بیچو، اور 1200 روپیہ فی مویشی، بکے نہ بکے، جانور بکے بھی نہ، تو 1200 روپیہ ان سے لینا ہی لینا ہے۔ اب ہماری وہاں پر بات ہوئی ہے وہاں پر نمائندے سے، انہوں نے ساری تفصیل بتائی کہ لوگ اتنے تنگ ہیں، اتنے پریشان ہیں، کیونکہ روزگار ہے نہیں، کسان پہلے ہی مر گیا، گندم اس کی خریدی نہیں، گنے کا مسئلہ آ گیا، کوئی بھی فصل آپ دیکھ لیجئے، حکومت نے مہنگائی اتنی کر دی۔ تو مریم صاحبہ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں نا، وہ تو یہ کہتی ہیں کہ دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں، کسان مجھے دعائیں دیتے ہیں، پتہ نہیں بد کا لفظ کسی نے نکال کے ان کو بتا دیا، بہرحال وہ دعائیں سمجھ رہی ہیں۔ یہ ہیں جی وہ دعائیں، یہ ہے کسان، تاجر، بیوپاری، مویشی بیچنے جو آئے ہیں، ان کا رد عمل پولیس کے آگے۔ وہ دیکھیں جوتے مار رہے ہیں کہ جی کیا ہوا، اور اتنی بڑی تعداد میں لوگ آ گئے کہ پولیس کو یہاں سے جانا پڑا، بھاگنا پڑا۔ یہ ہوا ہے اصل میں، یہ ساری کہانی میں نے آپ کو جو بتائی ہے۔ اور پھر ہوا یہ کہ پہلے پولیس ان کے خلاف ایکشن لے رہی تھی، پھر لوگوں نے ایکشن لے لیا ہے، پولیس کی گاڑیاں بھی نظر آ رہی ہیں، لوگ پریشان ہیں، روزگار ان کے پاس ہے نہیں، حکومت پیسے ان سے بٹورنا چاہ رہی ہے، اور آپ دیکھیں کہ پھر شروع کر دیتے ہیں ان کے خلاف شیلنگ۔ بچے غریب لوگ بیچارے، ان پر آنسو گیس کی شیلنگ کی۔ اچھا ان کے جانور پریشان، ظاہر ہے کہ وہ جانور انسان نہیں ہے، انسان کے لیے تو یہ آنسو گیس شیلنگ برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ اچھا جی آنسو گیس کی شیلنگ ہے، وہ تو جانور کو تو نہیں سمجھ آئے گی، اس سے پھر بھگدڑ بھی مچے گی، اور وہ کیا خراب ہو رہا ہے سارا کچھ۔ لیکن پھر بھی یہیں پر لوگوں نے منڈی لگائی، مویشی منڈی، جو کچھ انہوں نے بیچنا تھا انہوں نے پوری کوشش کی۔ اب یہ ہے تو شاید ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم نے عوام کا کرنا کیا ہے، ورنہ کوئی عوامی حکومت وہ سوچتی ہے کہ لوگ ہمارے خلاف ہوں گے، اگر وہ بیچارے غریب لوگ آ رہے ہیں، سالوں لگتے ہیں جانور کو پالنے میں، اس پہ محنت لگتی ہے، کئی سال بعد جا کر وہ اس قابل ہوگا کہ اس کو بیچیں گے، تو وہ چند ہزار روپے اس پہ کما سکیں، اور اتنی محنت کے بعد تو اگر ایک کوئی شخص خود سے اپنی مدد آپ کے تحت کہیں یا فلاحی کام کے لیے وہ ایک میدان اپنا دے رہا ہے کہ جی ہاں جس نے بیچنا ہے یہاں پر آ کے بیچ لے، خریدنا ہے آ کر خرید لے، تو وہاں پر آپ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں نہیں، یہ کیوں کر رہے ہو؟ عوامی فلاح کا کام، لوگوں کی، غریب کی کیا بھلا کر رہے ہو، مفت اس کو جگہ دے رہے ہو؟ نہیں نہیں، مفت کیوں دینی ہے؟ آپ ہماری جگہ پر آئیں اور 1200 روپیہ بھی دیں، وہاں پر آئیں، نہ وہاں کوئی سہولت ہوگی نہ کچھ ہوگا۔ تو یہ وجہ ہے، یہ ساری صورتحال بنی کہ آپ دیکھیں کہ کس طرح پھر لوگ وہاں پر بپھر گئے اور کیا ہوا۔ اس کے علاوہ یہ بھی خبر آ گئی ہے کہ جمعے کے روز حکومت کو بڑا جھٹکا، 26ویں آئینی ترمیم سے متعلق اہم خبر آئی ہے، ایکسپریس نے بھی اس کو شیئر کیا ہے کہ 8 سابق صدور، سپریم کورٹ بار کے 8 سابق صدور سب مل کر گئے ہیں
اور اب یہ کوئی 2 درجن سے زیادہ درخواستیں ہو چکی ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف، اور کہا گیا ہے کہ عدلیہ کی آزادی سے متصادم اور اختیارات کی تقسیم کے اصول کے برخلاف ہے یہ جو 26ویں آئینی ترمیم کی گئی ہے۔ اس پر سپریم کورٹ بار کے سابق 8 صدور کی جانب سے یہ اب درخواست دائر کی گئی ہے، اور درخواست سردار لطیف کھوسا اور بیرسٹر صلاح الدین کے ذریعے دائر کی گئی ہے۔ درخواست گزاروں میں حامد خان، امان اللہ کنرانی، عابد حسن منٹو، علی احمد کرد، اکرم شیخ، قاضی محمد انور، منیر ملک اور عابد زبیری شامل ہیں۔ موقف یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم عدلیہ کی آزادی سے متصادم اور اختیارات کی تقسیم کے اصول کے برخلاف ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم مخصوص نشستوں کے فیصلے کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی۔ درخواست گزار نے استدعا کی ہے کہ حتمی فیصلے تک 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں ہونے والے تمام اقدامات کو معطل کیا جائے۔ یہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ 2 درجن سے زیادہ اب درخواستیں ہو چکی ہیں، یہ دیکھیے اس کی کاپی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، یاسم بیگ ایڈوکیٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈی چوک سے لاپتہ کارکن منظر عام پر آنا شروع، گرفتار ہیں، آج عدالت میں پیش کر دیے گئے۔ اب ان لوگوں کو جب سے گرفتار کیا گیا تو یہ چھپا کے رکھا گیا۔ 24 گھنٹے کے اندر اندر کوئی بھی شخص اگر گرفتار کیا جاتا ہے اس کو عدالت میں پیش کیا جانا ہوتا ہے، پھر اس کا جسمانی ریمانڈ لیا جاتا ہے، عدالت پھر کہتی ہے کہ ہاں ضرورت ہے اس کو پولیس کی تحویل میں دینے کی، ورنہ اس کو وہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیتے ہیں کہ یہ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو جیل بھیجا جائے۔ اور پھر اس کی ضمانت کی درخواست آتی ہے کہ جب تک یہ الزام ثابت نہیں ہو جاتا یہ بیچارہ ایسی کیوں سزا بھگتتا رہے، بعد میں پتہ لگے کہ یہ مجرم ہی نہیں ہے تو الزام ثابت ہی نہیں ہوتا تو اتنا عرصہ جیل میں رہے گا، تو پھر ضمانت پہ تب تک کیس کا فیصلہ نہ آ جائے۔ تو اب ہوا یہ کہ یہ لگتا ہے کہ عمران خان نے جو سول نافرمانی کی کال دی ہے، دھمکی دی ہے، جو مطالبات انہوں نے رکھے ہیں، اس طرف اب چیزیں چل رہی ہیں۔ ظاہر ہے یہ لوگ جس طرح گرفتار تھے تو پتہ ہی نہیں تھا کسی کو، اسی لیے علی مین گنڈا پور نے کہا جی 200 ہمارے لوگ لاپتہ تھے، اب 54 رہ گئے ہیں۔ اب یہ بھی بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے، بہت اہم معاملہ ہے کہ ڈی چوک سے لاپتہ کارکن منظر عام پر آنا اب شروع ہوئے ہیں۔ تو چیزیں اس سے بھی نظر آ رہا ہے کہ اب آگے بڑھ رہی ہیں، کسی اور طرف جا رہی ہیں۔ اور اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے اس سے پورا پاکستان کا جو بھی سٹرکچر تھا، آئین کا بنیادی سٹرکچر، وہ ہل کے رہ گیا ہوا ہے۔ اور ثاقب بشیر صاحب بھی یہ خبر دے رہے ہیں کہ اب یہ 26ویں آئینی ترمیم پر درخواستیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور وکلاء بھی اس پہ پریشان ہیں ظاہر ہے، اور جو ملک میں سیاسی معاملوں کو سمجھنے لوگ وہ ان کو بھی پتہ ہے کہ اس سے اب عدلیہ، آزاد عدلیہ کا تو خاتمہ ہو گیا ہے۔ آج پھر آپ نے دیکھا کہ 3 رکنی بینچ کی طرف سے جس طرح کے ریمارکس سامنے آئے کہ یہاں تو اب کوئی ادارہ بچا ہی نہیں ہے، یہاں تو صرف یہ کام کیا جاتا ہے کہ اس کو کھینچ لو، اس کو گرا دو، اور ہم بھی اتنے ہی آزاد یا اتنا ہی سچ بولتے ہیں جتنا باقی بولا جاتا ہے، یعنی جج بھی تنگ آ گئے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس پر کیا ہوتا ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کی وجہ سے ہمارا پورا ملک کا ڈھانچہ بگڑ چکا ہے، اور پولیس دیکھیے آپ، حکومت خاص طور پر، حکومت کے پاس ہیں ادارے، پولیس ہو، ایف آئی اے ہو، اینٹی کرپشن ہو، اب تو نیب بھی انہوں نے اپنے انڈر لے لیا ہے، وزارت قانون کے انڈر آ چکا ہے، پروسیکیوٹر نے بتایا ہے۔ تو سارے ادارے اب صرف اس لیے استعمال ہو رہے ہیں کہ عوام کو دباؤ، کیونکہ عوامی حکومت ہم نہیں ہیں، عوام کے ووٹ سے تو آئے نہیں ہیں، تو ہم ان کو دبا کے رکھیں گے تو پھر دوبارہ ہم اداروں میں بیٹھے اپنے لوگوں کا استعمال کریں گے، چاہے وہ پولیس یا الیکشن کمیشن یا جتنے بھی دیگر ادارے ہیں، ان کے ذریعے ہم دوبارہ آ جائیں گے۔ اور 26ویں آئینی ترمیم اس لیے کروا دی گئی کہ اس کے بعد عدالت میں بھی ہمارے ہی جج ہوں گے، ہم ہی ان کو لگائیں گے، اور کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں ہوگا، ہم جو مرضی کرتے رہیں۔ یہ ان کا پلان ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ جب لوگ نکل آئیں، عوام نکل آئیں، تو پھر پولیس والے بھی ہوں تو دوڑیں لگ جاتی ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔